اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، وہ تو ہم اٹھانے کو تیار۔ عید بعد حکومت مخالف تحریک چلی تو قیادت کون کرے گا؟ بلاول اور شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں سب بتا دیا۔ بلاول نے کہا شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو چکے ہیں، انقلاب کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف نے بلاول کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے جواب دیا کہ وہ جوان کندھے کو ذمہ داری دیں گے۔ شہباز شریف کے برجستہ جواب پر قہقہے لگ گئے۔ کلبھوشن سے متعلق نظر ثانی آرڈیننس آج سینٹ میں پیش ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون عالمی عدالت انصاف نظر ثانی آرڈیننس پیش کریں گے۔ کلبھوشن سے متعلق آرڈیننس کے معاملے پر اپوزیشن متحرک، اپوزیشن جماعتوں کی تمام ارکان کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے شروع ہوگا۔ نیب قانون پر حکومت اپوزیشن ڈیڈ لاک، قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں کہ وہ حالات سدھار سکے۔ موجودہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی، اس کا مزید رہنا ملک کے لیے خطرے سے کم نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومتی نیب آرڈیننس فیل ہو چکا، اپوزیشن جب باہر نکلے گی تو دھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آدھے راستے میں ہوں گے اور عمران خان کی حکومت گر جائے گی۔ حکومت نے نیب قانون سے متعلق اپوزیشن کی ترامیم مسترد کر دی۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا، کہا فیصلہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن کی تجویز کردہ ترامیم سے احتساب کا ادارہ بے معنی ہو جائے گا۔ اپوزیشن قیادت کی ملاقاتوں پر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قول و فعل میں واضح تضاد ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت نے 4 بل پیش کیے، 2 انسداد دہشت گردی، 1 UN سیکیورٹی کاؤنسل کا اور 1 نیب کا ہے۔ کہا اینٹی ٹیررزم کا بل اتنا خطرناک تھا کہ اس کے بعد پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نہ نیب کی ضرورت رہتی اور نہ جمہوریت رہتی۔ جب اس بل سے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کس نے بنایا ہے تو حکومت نے بل واپس لے لیا اور یہ بھی کہا کہ یہ FATF کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر 2 بلوں سے متعلق بھی ہم نے بتایا کہ یہ بل غلط ہے، کسی ناجائز بل کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ نیب قانون کا اطلاق 16 نومبر 1999 سے کیا جائے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 کے بجائے 3 سال کی جائے۔ چیئرمین نیب کا ملزم کی گرفتاری کا اختیار ختم کیا جائے۔ اپوزیشن نے نیب قانون میں متعدد ترامیم تجویز کر دی۔ نیب قانون کے تحت عوامی عہدیدار کی نااہلی 10 سال کی بجائے 5 سال کرنے، ذرائع آمدن سے مطابقت نہ رکھنے کی شق ختم کرنے کی تجاویز بھی شامل۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے جو ڈرافٹ ہمیں دیا ان میں سے 60 سے 70% پر بھی عمل کر لیا گیا تو پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کہا ہم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی لیکن اپوزیشن نے کہا کہ پورا مسودہ مانے ورنہ FATF بل پر سپورٹ نہیں کریں گے، یہ بلیک میلنگ ہے، حکومت اس میں نہیں آئے گی۔ اپوزیشن NRO+ مانگ رہی ہے، سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں، اپوزیشن کی مدد درکار ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ مکہ مکرمہ میں کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ مناسک حج کا آغاز کر دیا گیا۔ عازمین حج کا قرنطینہ ختم کر کے احرام کی حالت میں طواف۔ مسجد الحرام میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مخصوص نشان لگا دیے گئے۔ عازمین حج منا میں خصوصی کمپلیکس میں قیام کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ یوم عرفہ کے لیے مسجد نمرہ میں بھی عازمین کے لیے مخصوص نشان لگا دیے گئے۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات ہلکی بارش، اسلام آباد، مری اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی کے بنارس چوک پر پیر کے روز بارش کے دوران بچہ کھلے گٹر میں گر گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی مددات کے تحت بچے کو نکالا۔ پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے گٹر میں ڈنڈے مارے۔ پانی کا دباؤ کم ہوتے ہی بچے کو باہر نکال لیا۔ کراچی کی صورتحال دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لوگوں نے رونے اور خون کے آنسو بہانے کے لیے نہیں بھیجا۔ گورنر سید عمران اسماعیل کی پروگرام آج شاہزیب خاندانہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم نے انہیں آج بلایا ہے، امید ہے وزیر اعظم کوئی ایسا حل دیں گے جس سے کراچی والوں کے دکھ کم ہو جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہماری آپریشنل تیاریاں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں، کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف الخالد ٹینک آرمڈ کور ریجمنٹ سے متعلق تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دوران الخالد ٹینک کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی اسٹورز پر سستی چینی اور آٹے نہ ملنے اور اشیاء ضروریہ کی مہنگی خریداری کی شکایات پر نوٹس لے لیا۔ چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرول کی قلت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی۔ نیوی سیلنگ کلب کا معاملہ سی ڈی اے کو بھیج دیا۔ وزیر اعظم نے کہا پیٹرول کی قلت پیدا کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل 15 روز بعد کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ کابینہ کی منظوری سے فیصلے کا اطلاق 15 اگست سے ہوگا۔ 3 لاکھ ٹن تک چینی درآمد کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ آزاد کشمیر میں آج سے 2 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ سیاحوں کی آمد و رفت پر پابندی ہوگی۔ سیاحتی مقامات، پبلک پارک بند رہیں گے۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,513 رہ گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی صورتحال گرم موسم میں بہتر ہونے سے متعلق نظریات کی تردید کر دی۔ کہا کہ کورونا وائرس کا موسمیاتی تبدیلیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کورونا سے بری طرح متاثرہ ممالک میں اس وقت مختلف موسم ہیں۔ لوگوں کو اس غلط تصور سے نکل کر تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کراچی میں موسمیات کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ملزم ہلاک۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ ناظم عباس سے خاتون سمیت پورے خاندان کو بلیک میل کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ ڈی جی سول ایویشن کی ایئرپورٹ مینیجرز کو ایئرپورٹس کے اطراف گندگی پھیلانے والوں کو قانونی نوٹس بھیجنے کی ہدایت۔ طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے بہتے واقعات پر پشاور میں ایئرپورٹ کے اطراف دفعہ 144 نافذ۔ جانور بہت پیارے ہیں مگر مہنگے لے نہیں سکتے۔ حیدرآباد میں بھاری بھرکم ہیرا اور سلطان کے چرچے۔ جوڑی کی قیمت صرف 35 لاکھ روپے۔ مالک کا کہنا ہے کہ انہیں بچوں کی طرح پال پوس سے تیار کیا ہے۔ 20 لاکھ تو لگ چکے ہیں۔ ملتان میں 20 من کے ببلو اور 18 من کے وائٹ گولڈ کی دھوم۔ کراچی سوراب گوڈ کی منڈی میں ٹرمینیٹر کے دام صرف 2.5 لاکھ روپے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سڈنی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دادو دالبندین 45، پشاور 40، ملتان مظفر آباد 39، اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور، گلگت 38، سری نگر 37، کراچی 35، جموں 32 اور لیہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت سرکار کے ہتھ کنڈے نہ تھمے۔ عید کی نماز پر پابندی لگا دی۔
پاکستان کی شدید مذمت، دفتر خارجہ نے بھارتی اقدام کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا، عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، 34,000 سے زائد اموات۔ ممبئی کی کچی آبادی میں رہنے والے آدھے سے زیادہ لوگوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا انکشاف۔ سروے میں 57% غریب افراد کے نمونوں میں اینٹی باڈیز پائے گئے۔ ممبئی کی 40% آبادی غریب علاقوں میں رہتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یورپ میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات 45,800 سے زیادہ، کیسز 3 لاکھ سے بڑھ گئے۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 6,60,000 سے زائد زندگیاں لے گیا، کیسز کی تعداد 1,68,00,000 سے زائد، 1 کروڑ سے زائد صحتیاب۔ طالبان نے افغانستان میں عید الاضحیٰ پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا، کہا عید قربان کے 3 روز افغان سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے نہیں کریں گے۔ افغان حکومت کے بعد امریکہ کا بھی طالبان کی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کلینکل ٹرائل اور ڈاکٹرز کی رائے کے برعکس امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کورونا وائرس کے خلاف ملیریا کی دوا کے استعمال کی حمایت میں، کہا بہت سے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کورونا سے نمٹنے میں کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے جادو مندر پر یقین رکھنے والی ڈاکٹر اور مبلغ اسٹیلا ایمانوئل کو شاندار قرار دیا تھا۔ اسٹیلا نے ماسک پہننے کو غیر ضروری قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے دائیں بازو کی ایک اور سازشی تھیوری بھی ری ٹویٹ کی کہ امریکہ میں کورونا ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے پھیلایا تاکہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ دنیا بھر میں ایئر ٹریفک کی صورتحال معمول پر آنے میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایئر ٹریفک کی کورونا سے پہلے والی صورتحال 2024 تک بحال نہیں ہو سکتی۔ ایئر ٹریفک کی بحالی مختلف ممالک میں سرحدیں کھولنے سے متعلق فیصلوں پر منحصر ہے۔ رواں برس ایئر ٹریفک میں 63% کمی کا امکان ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا امریکہ پہنچنے والے کم سنوں کے تحفظ کی نئی درخواستیں قبول نہ کرنے کا فیصلہ۔ ایسے کم سن تارکین وطن جن کے پاس پہلے سے پرمٹ موجود ہے وہ مزید 1 سال کے لیے اس کی تجدید کرا سکتے ہیں۔ ٹرمپ حکومت اس سے پہلے بھی کم سن تارکین وطن کو حاصل تحفظ ختم کرنے کی کوشش کر چکی ہے، جسے امریکی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ صدر بنے تو نسلی اقلیتی کمیونٹیز کی معاشی عدم مساوات دور کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کریں گے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 138 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ Yes, I think she does. My new morning show co-host, Bradley Jackson. ایمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ واچمین کو 26، دا مارولس مسز میزل کو 20، جبکہ اوزارک کو 18 کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا۔ تقریب 20 ستمبر کو نشر کی جائے گی۔ جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں، جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں، جھمکا گرا جھمکا گرا جھمکا گرا ہائے ہائے ہائے۔ کانوں میں رس گھولتے ایسے کئی گیت لکھنے والے راجہ مہدی علی خان کی 54ویں برسی۔ جہلم میں آنکھ کھولنے والے راجہ مہدی علی خان مولانا ظفر علی خان کے بھانجے تھے۔
शोख व चंचल गीत भी लिखे, मगर फिल्मी दुनिया में उनके उदास गीतों को ज्यादा पजीराई मिली। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको द डोंकी किंग देखनी है? ना करना। अगर मुझसे दोबारा इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? डोंकी किंग बहुत पसंद है, हम इसलिए दोबारा देखना चाहते हैं। हम दोनों डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। ओ डोंकी राजा, ये आई लव इट। अब हो चुके हैं। डोंकी राजा, द डोंकी किंग वंस मोर। व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और 9 से 90 साल के बच्चे डोंकी किंग से फिर मिलने को बेकरार। पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आजाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।